العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وبلغنا نبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلوۃ والسلام کریم نے قرآن کے اندر فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ شخص جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہے کون؟ العلماء، علم والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں سے علم سے مراد علم دین رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس روح زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں ان سب میں سارے سے سب سے زیادہ جو ڈرتا ہے نا وہ علماء کی ذات ہے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اس طرح محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک عابد پر علماء کی ایک عالم کی مثال ایسی ہے جیسے میری مثال ایک ادنا پر ہے، ایک کم تر شخص پر جیسے میری مثال ہے نا کہ آپ بہت ہی فضیلتوں والے ہیں، اسی طرح ایک عالم کی شان اور اس کی قدر عابد پر اس طرح۔ کیونکہ عابد صرف عبادت کرتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، کس وجہ سے کی جاتی ہے۔ عابد صرف نفل پڑھتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ نفل کس طرح ہوا، کیوں ہوا، کس وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اور وہ درود پڑھتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن عالم کے پاس نماز پڑھنے کی بھی دلیل ہوگی، قرآن پڑھنے کی بھی دلیل ہوگی، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بھی دلیل ہوگی، اور دین کا مکمل فہم رکھتا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ عالم جو ہے وہ عابد سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث۔ اس کی جائے سیدی اعلیٰ حضرت کے پتہ جا کر اس کی فتاوی نصیحت کرے گا، اعلیٰ حضرت اسے اس مسئلے کا حل بتائے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان۔ اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے کیوں ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور کے اندر اس طرح علم دین کو پھیلایا، اس طرح باطل عقائد کا رد کیا کہ اس دور کے عوام نہیں بلکہ خاص علماء اہل سنت نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیا۔ ایک اعلیٰ حضرت کا لقب آج کا دیا ہوا نہیں ہے، کہ اس دور کے علماء نے دیا تھا۔ پاک و ہند جب برصغیر پاک و ہند جب انڈیا اور پاکستان اکٹھا ہوتا تھا تو اس وقت کئی فتنے ہوتے، کوئی رب تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے لگا، معاذاللہ جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگے، کچھ خبیث لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو گدے کے علم سے معاذاللہ تشبیہ کی انہوں نے۔ ثم معاذاللہ ایک دن کا ایسا ہوتا ہے کہ کہنے لگا، فتاوی شیعہ کے اندر کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ کہنے لگے کہ حضور کے بعد نبی کا آنا ممکن ہے، اور جو حضور کے بعد نبی آئے گا اس سے آپ کی ختم نبوت پر ثم معاذاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب ایسے باطل اور غلیظ ترین عقائد اور نظریات لوگوں کے ذہن میں بٹھانے لگے تو سیدی اعلیٰ حضرت میدان میں ہے، امام احمد رضا میدان میں ہے۔ آپ نے ایسے غلیظ و غلط ترین عقائد کا علمی لیول پر رد کیا۔ اور ہجرات یہ بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاپوں کی باتیں ہیں، یہ فلاں باتیں ہیں، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس بھی باطل عقیدے کا جو بھی مسئلہ بیان کیا وہ خود سے بیان نہیں کیا، خود سے بیان نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو بھی مسئلے کا حل کیا، جس بھی چیز کا رد کیا، وہ قرآن یا حدیث
قرآن یا حدیث، اجماع امت یا قیاس، یہ 4 اصول ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے خود سے کوئی بھی چیزیں بیان نہیں کی، یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ تو یہ اب دیکھیے گا کہ اب کون شخص ہے عقائد کے اندر امت مسلمہ کا اجماع، کسی بھی شخص کو عقائد کے اندر اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ معاملات ہیں نماز کے مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے علماء کو، وہ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ہوتا آ رہا ہے، فقہ کے اندر تو مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن عقائد کے اندر امت مسلمہ کا اجماع، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ اب کوئی اٹھ کے آ جائے تو اللہ کی ذات کے بارے میں بات کرنے لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر، آپ کی ظاہری حیات پر بات کرنے لگ جائے، صحابہ کرام کی توہین کرنے لگ جائے، اس پر اس سے کلام نہیں ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی کلام کرنے لگ جائے، اس سے اس بات پر اس سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ ایک کلام کرنے والی بات ہے، کل لو وعد اللہ حسنہ، حدیث سے رب نے وعدہ کیا، ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں ایک حدیث کو، حضرت عمار بن یاسر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے بندے وہ حدیث پاک نہیں پڑھی تمہیں؟ بخاری شریف کے اندر فرمایا کہ جو سب سے پہلے جنگ کرے گا جہاز کے ذریعے، پہلے جہاز کے ذریعے دریا سے پار جا کر وہ جنتی گروہ ہوگا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے پہلی جہاز پر جا کر دریا سے سمندر سے پار جا کر جہاد کیا۔ اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے باقاعدہ سے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر پورا باب بنا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو محدثین اس ملک کا ذکر خیر کیوں کرتے؟ ہم زبانیں کھولتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم بول کس ذات کے لیے رہے۔ صحابی رسول کے بارے میں، صحابی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ کہ جس نے حضور کی جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا اور آپ پر ایمان آیا اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اور ہم لوگ صحابی کے پاؤں کے نیچے لگنے والے مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں، اور کئی کلام کرتے ہیں کہ جاہل قسم اور بے وقوف قسم کے لوگ ان کی صحابہ کی ذات پر کلام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کوئی اچھی بات کرے وہ بھی وائرل ہو جاتا ہے، لیکن جو بری بات کرے، جو چل رہا ہو مسئلہ اس کے خلاف لے کر چلے، وہ زیادہ وائرل ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان آج کے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یوٹیوب پر ہی فلاں کو سنیا، فلاں کو سنیا، فلاں کو سنیا، کیوں فلاں کو کیوں سنے؟ اب یہاں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، میتھ پڑھنی ہو انگلش والے ٹیچر کے پاس جائیں گے، میتھ والے ٹیچر کے پاس جائیں گے، فزکس پڑھنی ہو تو جناب اردو والے ٹیچر کے پاس جائیں گے، انگلش لینگویج سیکھنی ہو، آج بڑی انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے، انگلش لینگویج سیکھنی ہو، کیا کسی اردو دار کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں گے جاؤ جی اس سے انگلش سیکھو؟ نہیں نا۔ تو پھر علم دین سیکھنے کے لیے ہم منہ اٹھا کر یوٹیوب پر ہر ایک کیوں سننا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ کوئی پڑھا لکھا ہے بھی یا نہیں، علماء کے پاس کیوں نہیں آتے؟ یہاں سے عوام گمراہ ہونا شروع ہوئی۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی پکی اور سچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارے گھروں پر فتنے اس طرح گریں گے جیسے تمہارے گھروں پر بارش ہوتی۔ آج ایسے ہی ہمارے گھروں کے اندر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکس لے کر بیٹھا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں بکس لے کر بیٹھا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ لے کر بیٹھا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کی علم غیب پر اعتراض کر رہا ہے، اور کوئی معاذ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے۔ الہاد ایسے ہی ہے، یونیورسٹی کے اندر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، الہاد عقیدہ رکھنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے ہی، بس ایسی کائنات چلتی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے بچوں نے، وہ یونیورسٹی اور کالجز میں جانے والوں نے، اگر ہم نے ان کو انگلی پکڑ کر آج جمعہ رات کے امام صاحب کے آگے بٹھایا ہوتا ہے تو آج وہ بچے گمراہ نہ ہوتے۔ آج ان کے ذہنوں میں یہ خیال نہ آتی یار اللہ ہے یا نہیں ہے، حضور کا علم ہے یا نہیں ہے، حضور مدد کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ پر وہ کام کرنے والے نہ ہوتے۔ ایک مشہور و معلوم مسئلہ ایک لے لیجیے، جیسے رفع یدین والا، بڑا اس پہ مقابل رفع یدین کرنا جائز ہے، ثابت ہے، رفع یدین کرنا حدیث سے ثابت ہے اور منسوخ بھی ہے، دونوں حدیث ہیں۔ حضور علیہ السلام کا آخری فعل ہے کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ حضرت اپنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں،
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کے پیچھے نمازیں پڑھی، کن کے پیچھے؟ صحابہ اکرام کے پیچھے۔ اور آپ امام اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی نماز میں رفع ادا نہیں کی۔ دوسرا مسئلہ رمضان کے اندر جو ہوتا ہے 8 تراویح پڑھنے والے لوگ، امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کے پیچھے تراویح بھی پڑھی، صحابہ اکرام نے رمضان میں کبھی بھی 8 تراویح نہیں پڑھی بلکہ پوری 20 تراویح پڑھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین ہے، تابعین اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کی زیارت کی اور علم حاصل کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ نماز پڑھتے رفع ادا نہیں کرتے، تراویح پڑھتے 8 کی 20 پڑھتے، آج ہم اٹھا کر یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ ایک دو حدیثیں لے کر آ جاتے ہیں۔ میں کیا کہ اللہ نے مکر کیا اور لوگوں کے ساتھ مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، سنا ماشاءاللہ مکر کرنے نے یہ کیا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا جب قدم ہوتا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور کیا ہی بہترین اللہ نے سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ امام احمد رضا خان جس کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، ہم بریلوی کیوں کہلاتے ہیں؟ ان کی وجہ سے کہتے ہیں۔ انہوں نے کیسا پیارا ترجمہ کیا، اللہ کی ذات پر کسی طرح کا طنز نہیں ہونے دیا، اور دوسری طرف ان جاہلوں نے جو ترجمہ کیا اللہ کی ذات پر فخر کا بہتان باندھ دیا۔ کیا اللہ کی ذات کی ماں پر فخر کرتے ہیں؟ ایک اور آیت لیجیے، یہ پارہ 30 سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے۔ رب فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا جاہلوں نے ترجمہ کیا اے نبی اللہ تجھے گمراہی میں پایا تو اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ یہ جاہلوں نے ترجمہ کیا جس کے پیچھے ہم یوٹیوب پر ٹویٹر کے اوپر بھاگے پھرتے ہیں، فیس بک کے اوپر بھاگے پھرتے ہیں، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو بہت ہی بڑے عاشق رسول بھی ہیں اور بہت ہی بڑے توحیدی بھی، ہاں سنی ہی سب سے بڑا توحیدی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جب ترجمہ کیا آپ دیکھتے ہیں اللہ تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اللہ نے تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ جب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو آپ کو راستہ دکھا دیا۔ یہ ادب رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کا ادب رکھتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا، جبکہ جو عقل کے اندھے تھے، جو حضور کے بارے میں بغض رکھنے والے تھے، انہوں نے جب ترجمہ کیا تو کیا حال کر دیا۔ تو یوں ہی آپ جب منہ اٹھا کے ہر ایک سنیں گے سمجھیں گے، ہماری عقل اتنی نہیں ہے۔ کیا پڑھا کیا ہے؟ کیا سورہ حدیث پڑھا ہے، سورہ تفسیر پڑھا ہے؟ ہوتا ہے یہ فلاں مسئلہ تو فلاں مسئلہ فلاں یہ فلاں وہ آ جاتے ہیں انسان کے ذہن میں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو ایک عالم بھی ہو کہ جو عاشق رسول ہو، محب صحابہ ہو، اہل بیت ہو، عالم بھی ہو، اس کے پاس جائیں گے۔ یہ میرے ذہن میں سوال ہے، انشاءاللہ اگر ہدایت اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے وہ سارے کنفیوژن جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئے۔ اب آئیں سیکھیں، بولے ان سے اعتراض کریں تو آپ کے اعتراض کا جواب دیں گے۔ پہلے بھی تو ضرورت تھی، آپ کو ہمارے دادے پردادے گیار کیا کرتے تھے، کبھی ان کے ذہن میں سوال آیا نہیں گیار کرنی شیخ نے، آج ہمارے ذہن میں اتنا زیادہ سوال کیوں آتے ہیں؟ کیوں نہیں آیا کرنا؟ کیونکہ وہ مسجد کے امام صاحب سے جا کر غصے سے بول صاحب ہے تو دوسرا فلاں فلاں جڑے پھر کیا لگو آپ نے شیخ تھی تسی آج جو کرنا چاہے گا برکت ہے، پھر وہ وہاں کی علماء کے پاس جاتے ہیں امام صاحب، پھر ان کو علم حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ان کو جواب دیتے ہیں۔ اور طریقہ ہوتا پڑھے پڑھتے نہیں، پڑھے ہوئے وہ پڑھتے نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے سوالوں کے جواب دیے، اتنے فتنے ہوتے ہیں 5 6 10 جو میں نے چند ایک گنائے ایک کے جواب دیے، اور آج کے فتنے بند ہو چکے۔ اگر اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فکروں کا رد نہ ہوتے، آج تک وہ فتنے چلتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں جو حدیث بات لکھی گئی وہ آج تک چلتی ہے، لیکن نہیں چھپنے کی وجہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ایسا رد کیا، ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ آج تک مسائل اٹھا نہیں دیکھ سکتے، نہیں چھاپ سکتے۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دی ہوئی جوابات کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو انہوں نے جواب دیے، انہوں نے پڑھا سمجھا، پھر لوگوں کو سمجھایا۔
اور اس کی بات یہ ہوئی کہ وہ اس دور کے جو فتنے ہو گئے سارے ایمان ہو گئے، سیکھا انہوں نے، وہ بھی تو انسان ہی تھے، ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، سمجھنے کا موقع دیا ہے، کوئی فلسفے کی باتیں نہیں ہوتی، آسان ہی ہوتی ہے، علم دین سیکھے سمجھے پڑھے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب کریم جو یہاں پر آئے ذکر خیر وسیم یا حضرت کا نماز فجر ادا کی، سب کو اپنی باتوں کے اندر قبول فرما. یا رب کریم اس طرح نیک محافل کے اندر، علم دین کی محافل کے اندر ہمیں شرکت ہونے، علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرما.